حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں کا جہاں دیکھوں، فلک پر کہکشاں دیکھوں، ماہ و خورشید میں ذروں میں میں تجھ کو نہاں دیکھوں، تجھے پتھر کے کیڑوں کے لیے روزی رساں دیکھوں، ہوا بادل شجر کا بحر و بر کا حکمراں دیکھوں۔ اور ایک ربائی نعتیہ کہ ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، رشک ید بیضا ہے لف پائے محمد، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد۔ پروگرام غزل شب کے ساتھ مخدوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب اور ویری گڈ مارننگ ان ملکوں کے لیے جہاں پر صبح کا وقت ہو چکا ہے۔ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے غزل شب پروگرام آپ متواتر ہر ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت دیکھا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں اردو زبان و ادب کے شوقین متوالوں کے لیے، ناظرین کے لیے یہ پروگرام لے کر آتا ہوں میں۔ اور اس پروگرام میں ہم نہ صرف اردو زبان و ادب، اردو شاعری اور ادب کی دیگر جتنی اصناف ہیں، اور ہمارا جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، یہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے مختصراً۔ اور آپ کے سامنے میں بہت ساری چیزیں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ شاعری ہوتی ہے اور شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ معلومات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش کر دوں کہ آپ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے اس پروگرام میں براہ راست میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنا کوئی کلام یا کوئی خاص بات، کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص چیز معلوماتی قسم کی ناظرین کے ساتھ آپ اس پروگرام کے توسط سے شیئر کیا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ نئے سال کی چونکہ ابتدا ہے، اور نئے سال کی ابتدا کے حوالے سے اس پروگرام میں آج سے آپ کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں وقتاً فوقتاً اس میں دیکھا کریں گے۔ آج سے میں نے، بلکہ پچھلے ہفتے سے اس پروگرام میں ایک نیا سیگمنٹ جو ہے وہ میں نے شروع کیا ہے، جو ہر ہفتے چلے گا۔ اس میں جو ادبی تنظیمیں ہیں یو کے میں، یورپ میں، بلکہ دنیا بھر میں، ہم ان ادبی تنظیموں کا یا ان ادبی حلقوں کا مختصراً جائزہ لیا کریں گے کہ کون سی تنظیم کیا کام کر رہی ہے، کہاں پر ہے۔ آج بھی ایک تنظیم کا، یورپ میں ایک اردو ادبی تنظیم کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے کیا تھا، اور آئندہ کے کچھ پروگرام میں، ہر پروگرام میں نہیں لیکن کسی پروگرام میں ہم جو یورپ اور یو کے میں ہونے والی جو ادبی تقریبات ہیں ان کی ویڈیوز بھی ہم آپ کی جو ہے شامل کیا کریں گے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے ہم اردو ادب کی اور تخلیق کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ پورے یورپ میں اور یو کے میں خاص طور پر اور دنیا بھر میں اردو زبان و ادب اور ثقافت کے حوالے سے جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ پروگرام کا سیگمنٹ، باقی کی چیزیں جو ہے وہ اسی طرح رہیں گی۔ میرے ساتھ پروگرام میں مہمان بھی ہوا کریں گے، اور میں کوشش کیا کروں گا کہ دنیا بھر سے آنے والے جو مہمان ہیں، شعراء کرام ہیں، ادیب ہیں، لکھاری ہیں، مصنف ہیں، یا فن و ثقافت میں جن کا کنٹریبیوشن ہے، ان کو آپ کے سامنے میں پیش کروں، اور نئے لکھنے والوں کے خاص طور پہ اس پروگرام کے توسط سے ہم حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اور آپ کو، نئے لکھنے والوں کو خاص طور پر اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو ہر قسم کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہم انشاءاللہ مہیا کریں گے۔ آپ کی
سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ بہت دیر سے ایک کالر موجود ہیں، پروگرام کے شروع سے ہی ان کو کافی دیر سے میں نے روکا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ ہیلو، بڑی اچھی تمہید کی آپ نے، نیا سال شروع ہے تو نئی تبدیلیاں بھی آنی چاہیے۔ جی ہاں، تو آپ پچھلے پروگرام میں منیر نیازی کا ذکر کر رہے تھے تو ان کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات پروگرام کے حوالے سے ہو جائے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میں پروگرام کر رہا ہوں، تو پہلے تو ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ بتلائیے کہ پچھلے عرصے میں، اتنے عرصے میں آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے، اور آئندہ کے لیے اگر آپ کوئی چیز اس میں خاص طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ تبصرہ کیجئے، اس کے بعد پھر آپ اپنا کلام سنائیے۔ بڑا مجھے بھی کافی ادب سے لگاؤ رہا ہے ہمیشہ سے، تو میں خود تو میرے اتنے میں نے شعر نہیں لکھے، جی جی لیکن شعر و شاعری کا مجھے بہت شوق رہا ہے۔ جی جی اور میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے میگزین ایڈیٹر سیکٹری بھی تھا، تو بس مجھے لکھنے کا ذرا شوق ہے، نثر ہو یا ادب ہو یا کوئی بھی اس قسم کا ہو، جی تو اس میں شعر و شاعری بھی شامل ہے۔ جی تو میرے پاس بہت کلیکشن ہے اشعار کی، اور جی کئی کتابیں بھی ہیں جو مجھے شعر و شاعری پہ، مرزا غالب اور علامہ اقبال اور اس قسم کی ان کے جو مشہور کتابیں ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ تو بس اس طرح ہی میں تو پروگرام میں آپ کو کیا پہلے چیز پروگراموں میں خاص طور پہ لیتا اچھی تھا، لگتی ہے وہ پروگرام اسی میں؟ طرح لیتا رہوں گا۔ ہمارے پروگرام کی آپ کو کون سی خاص چیز کوئی اچھی لگتی ہو؟ آپ جو یہ پرانے اردو ادب کے متعلق باتیں کرتے ہیں، جس طرح ایک دفعہ آپ نے اردو اور فارسی کی ہسٹری بیان کی تھی کہ کس طرح اردو ایک لشکری زبان ہے اور یہ عربی اور اردو سے ڈرائیوڈ ہوئی، اور کس طرح سے یہ مطلب ہے بر صغیر میں اور ایران وغیرہ میں، اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ پورے بر صغیر میں اس طرح مشہور ہوئی، یا دوسرے جو میر تقی میر، سودا یا مرزا غالب یا جو پرانے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اردو زبان کی کس طرح خدمت کی، اور اب اردو زبان جو ہے وہ پورے مطلب ہے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ کافی عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے، سعودی عربیہ میں بھی کافی اردو زبان کے وہ اخبار چھپتے ہیں، اور وہاں پر بھی بہت لوگ شعر و شاعری سعودیہ میں اور مڈل ایسٹ میں، شعر و شاعری کے مڈل ایسٹ اور سعودیہ میں رہنے والے 30% لوگ اردو بولتے ہیں کم از کم۔ اردو زبان ایسا ایسا بہت پاپولر ہو رہی ہے، اور آپ اس مشن کو جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کے اس تبصرے کا۔ آپ منیر نیازی کا کچھ کلام سنانے لگے تھے۔ منیر نیازی کے کچھ شعر ہیں، وہ آپ پچھلے اپنے پروگرام میں ان کا ذکر کر رہے تھے، تو میں نے وہ کچھ شعر ان کے سنانا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں، میرے خدا تو اسے آسماں کی رحمت دے، جو کاٹتا ہے زمین کے عذاب بستر پر، واہ، مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ اس شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے، واہ، کیا زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں گائے بگائے حصہ لیتا رہوں گا۔ ضرور، کبھی آپ تشریف لائیے، موقع ملا، تشریف لائیے، اگر صحت بہتر ہوئی تو انشاءاللہ حاضر بھی ہوں گا۔ ضرور۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا اور آپ کے ان کلمات کا، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی آج خاص طور پہ، اور جب آپ کال کریں تو کوشش کیجئے کہ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ ہمیں بتلائیے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے لگتے رہے ہیں، اور جیسا میں نے آج عرض کی ہے کہ ہم ایک چیز اس میں نئی شامل کی ہے کہ مختلف تنظیموں کا جائزہ اور کچھ ویڈیوز، آج تو نہیں لیکن تبصرہ چلتا رہے گا، اور باقی کی چیزیں چلتی رہیں گی۔ آج بھی 2 یا 3 شاعر ایسے ہیں جن کا مختصراً میں جائزہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، لیکن ایک بریک کا چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، آج کا پروگرام بھی حسب سابق اسی طرح دلچسپ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں،
ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر نیا سال، نئی صبح ہو، نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ اور ایک دعائیہ شعر کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے، خدا کرے نیا سال سب کو راس آئے۔ نئے سال کی چونکہ آمد ہے، اور آج نئے سال میں 2016 میں یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے غزل شب جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سال کی ابتدا نئی امیدوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ چونکہ کرنا چاہیے اور کی ہے، اور اسی طرح اس سال ہماری دعا ہے آپ سب کو یہ سال راس آئے، آپ سب کے لیے خوشیاں آئیں، اس نئے سال کے ساتھ ساتھ آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ حمزہ صاحب، عثمان عبد القیوم بات کر رہا ہوں اولڈم سے۔ جی عثمان عبد القیوم صاحب، کیسے ہیں؟ آپ کو نیا سال مبارک ہو جناب۔ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو جی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ بہت نائس سیٹ ہے، اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے کافی اچھا پروگرام ہوتا ہے، اور بڑے اچھے اچھے شعراء آپ کی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ جی پچھلے دنوں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے وہ فیس بک پہ بھی آپ نے اپنی وسیع شاہ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ بڑا نائس پروگرام، بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور بڑی اچھی بات ہے آپ اس پلیٹ فارم پہ اردو ادب کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ میں تو صرف اردو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اردو آپ کو سناتا ہوں، اردو آپ سے سنتا ہوں، اور اس میں اگر آپ کو میری کوئی خدمت نظر آتی ہے تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، جزاک اللہ۔ تو کچھ کہیے آپ کو پچھلے۔ بہت اچھا پروگرام ہے جی۔ میں آپ سے بھی ویسے آپ کی غزل کا فرمائش کروں گا کہ آپ اپنا بھی کوئی کلام مجھے سنائیں جی، اور غزل کے کوئی شعر، کیونکہ اردو کی محفل ہے تو ضرور اس حوالے سے۔ ضرور ضرور جناب، لیکن مجھ سے سننے سے پہلے چونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ اچھا لکھتے ہیں، تو آپ پہلے تو آپ خود ابتدا کیجئے نا اپنے کلام سے، پھر جواباً ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، چلیں میں اپنی غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ اے زندگی تجھ پہ نظر کون کرے گا، واہ، اے زندگی تجھ پہ نظر کون کرے اے گا، زندگی تجھ پہ نظر کون کرے گا، میں نہ رہا تو تجھ کو بسر کون کرے گا، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اے زندگی تجھ پہ نظر کون کرے گا، میں نہ رہا تو تجھ کو بسر کون کرے گا، واہ واہ گر یوں ہی رہی ستاروں کی پردہ نشینیاں، واہ واہ جاگے گا کون انتظار سحر کون کرے گا، واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور آؤ کہ کوئے یار میں کچھ دیر سانس لیں، ورنہ بتاؤ میری خبر کون کرے گا، واہ، اور آخری شعر ہے کہ عثمان دیارے غیر میں تنخواہ پھرو گے اب، جتنا کیا ہے تم نے سفر کون کرے گا، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ مقطع تو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ میں آپ اپنی غزل سے اگر نوازیں تو ضرور۔ میں ویسے سن رہا ہوں ٹی وی پہ، اور میرے ابھی تک ویسے میں دیکھ نہیں سکا آپ کے پاس مہمان کون ہے۔ میں جی آج میں خود ہی مہمان ہوں،
میزبان کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں، تو اچھا آج تو آپ کو مجھے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ نہیں آج تو یہی سنیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، بہت شکریہ۔ عثمان عبدالقیوم صاحب، اور آپ کی غزل کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ پروگرام یہ اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ ہم کالز بھی لیں، اور اسی دوران میں کوشش کروں گا، جیسا کہ عثمان صاحب نے فرمائش کی ہے، میں اپنا بھی کچھ کلام آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور انفیکٹ کافی دیر سے ایک کالر بھی ہولڈ پہ ہیں، یہ لگے ہاتھوں ایک کال یہ بھی لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی کون بول رہی ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہی ہیں ذرا کچھ؟ جی لندن سے بات کر رہی ہوں، سارا۔ جی لندن سے سارا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور کچھ کہیے۔ شکریہ، آپ کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ آپ غالباً جی آپ ذرا ٹی وی کی طرف توجہ کم دیں، ہماری طرف ذرا توجہ زیادہ رکھیں۔ اچھا چلے جی، ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جی ارشاد۔ یہ شعر ہے: کیوں بھگوتے ہو کفن اشکوں سے، کیوں بھگوتے ہو، کیوں بھگوتے ہو کفن اشکوں سے، تپتے ہوئے میرے دل کے زخموں کو، دو چھینٹے اشکوں کے تو تم دے نہ سکے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ چھوٹا سا شعر اور ہے۔ جی۔ کون جلا گیا دیا مزار پر، کون جلا گیا دیا مزار پر، روشنی میں تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ واہ 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 واہ، تھینک یو ویری مچ فار بہت دا بہت۔ ٹائم۔ آپ خود بھی لکھتی ہیں؟ جی۔ تو آپ کسی وقت پروگرام میں ہمارے ہاں تشریف لائیے نا، ہماری ڈیٹیل آپ نمبر یہاں کنٹرول روم سے لے لیجئے میرا، اور رابطہ کیجئے، تو کسی وقت تشریف لائیے پروگرام میں آپ۔ آلرائٹ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار یور کال۔ ناظرین، میں اس کال سے پہلے یہ ذکر کر رہا تھا پروگرام کے حوالے سے کہ یہ پروگرام جو ہے آپ ہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، اردو زبان و ادب اور ثقافت کا کچھ تھوڑا بہت احاطہ اس میں کیا جاتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کچھ معلومات آپ تک میں پہنچاؤں، یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ اگر کہیں کوئی ذکر اذکار ہوتا ہے تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تحقیق کر کے ریختہ تک آپ معلومات جو ہے آپ تک پہنچاؤں۔ ہمارے بہت سارے نئے لکھنے والوں کو تو ریختہ کا الف بے کا ہی نہیں پتہ، معلوم ہی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم خاص طور پر جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں، اور جو پرانے لکھنے والے ہیں اساتذہ تک کو میں اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک ادیب، لکھاری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا رہوں اور کرتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہوں گا۔ تو بس اسی طرح یہ پروگرام ہمارا جو ہے منازل طے کرتا رہے گا، وقت گزرتا رہے گا، دن مہینے سال اسی طرح جو ہیں گزرتے جائیں گے، اور اے کاش یہ نیا سال خوشیوں کی نوید لائے، اس ملک کے ہر شہری کو یہ سال راس آئے، نہ ہو سانحہ اب کوئی، اب نہ اجڑے کوئی گھر، نئے سال کا ہر لمحہ پیغام امن لائے۔ یہ دعائیہ اشعار ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، اور اس وقت دنیا کا افراتفری کا عالم اس قسم کا ہے کہ اب تو منہ سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، کوئی بھی بندش ادا ہوتی ہے تو وہ دعائیہ ہی بن جاتی ہے۔ اس قدر ہم غیر محفوظ اپنے آپ کو ادبی لحاظ سے بھی تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا کے دیکھیے لکھنے والا ہمیشہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، اور ارد گرد کا ماحول اس وقت اتنا پرامن نہیں ہے، تو اس لیے ہماری تحریروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے اشعار میں بھی اس کی جھلک تو بہرحال نظر آئے گی۔ اور آج ہمارے پاس ماہ جنوری میں جو شعراء کرام ہیں جو یا پیدا ہوئے ہیں یا جن کی وفات ہے،
ان کا بھی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آج تھوڑا سا ان کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے عثمان عبد القیوم صاحب اور ایک دو اور دوستوں کی فرمائشیں مجھے موصول ہوئی ہیں کہ میں اپنا بھی کچھ کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میں پوری غزل کی بجائے ایک ایک دو دو اشعار مختلف غزلوں سے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک میری بہت پرانی اوائل کی غزلوں میں سے ایک ہے شام کے عنوان سے، کہ عثمان صاحب امید ہے کہ آپ بھی سن رہے ہوں گے اور سارہ صاحبہ آپ بھی، کہ اس شام کا ایکسکیوز می، اس شام کا رنگ میں نے نرالا دیکھا، ہر گام پہ ہر بام اجالا دیکھا، اور تھرا گیا بھنور کی چال پہ سفینہ، تھرا گیا بھنور کی چال پہ سفینہ، پھر ڈوبتے کو تنکا سنبھالا دیکھا، اور دنیا بے نوا میں رنج و الم کے ساتھ، دنیا بے نوا میں رنج و الم کے ساتھ ایک با ادب کا دیس نکالا دیکھا۔ یہ میری ایک بڑی پرانی غزل کے چند اشعار تھے، اور دو اشعار ایک اور غزل کے پیش کرتا ہوں جس کو بہت پذیرائی ملی ہے، اور عثمان صاحب شاید آپ نے یہ پہلے بھی کہیں مجھ سے سنی ہو، کہ مجھ سے میری بات نہ پوچھ، چھوٹی بہر کی ہے۔ مجھ سے میری بات نہ پوچھ، کون ہے میرے ساتھ نہ پوچھ، اور مجھ کو زندہ دفنانے میں، مجھ کو زندہ دفنانے میں کس کس کا ہے ہاتھ نہ پوچھ۔ اور اسی غزل کا آخری شعر ہے کہ تجھ سے چھپا کر کیا رکھا ہے، تجھ سے چھپا کر کیا رکھا ہے، تو کوئی بات نہ پوچھ۔ یہ تھوڑا سا نمونہ کلام میں نے اپنا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ جو نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ کال کیجئے، پروگرام میں شامل ہوں، میرے ساتھ دوسرے ناظرین کے ساتھ اپنا کلام شیئر کیجئے، کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور بالکل اسی طرح کے اپنے ساتھ یادوں کی برسات اور دعاؤں کی سوغات، اور آنسوؤں کے بیش بہا خزانے لٹاتی، تمہاری منتظر میری آنکھیں ہمارے لیے خوشیوں کی کلیاں ڈھونڈ رہی ہیں، اور کہتی ہیں اے دل کے مکیں نیا سال مبارک ہو۔ یہ ایک انفرادی دعائیہ مبارکباد نئے سال کے لیے ایک محبت کرنے والے شخص کی جانب سے دوسرے محبت کرنے والے شخص کے لیے۔ اور ناظرین، میں آج جن احباب کا ذکر کرنا چاہوں گا، جنوری کے حوالے سے میرے بہت پسندیدہ یہ شاعر ہیں سیماب اکبر آبادی۔ سیماب اکبر آبادی کا جو اصل میں جنوری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی پیدائش تو 5 جون کی ہے، لیکن جو ہے 31 جنوری جو ہے وہ آپ کا انتقال ہے، تو ایک حوالے سے جنوری میں آپ کا تذکرہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور نام آپ کا اصل جو ہے پیدائش کے وقت آپ کو جو دیا گیا تھا وہ عاشق حسین صدیقی آپ کا نام ہے، لیکن سیماب اکبر آبادی، اکبر آباد کے چونکہ علاقے میں آپ پیدا ہوئے تو وہاں سے پرانے وقتوں میں بہت سارے شعراء کرام یا لکھاری مصنف یہ کیا کرتے تھے کہ جن علاقوں سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان علاقوں کو بطور تخلص اپنے نام کے ساتھ وہ لگا لیا کرتے تھے تاکہ ان کی پہچان رہے۔ تو یہ اسی طرح سیماب اکبر آبادی نے بھی اپنا نام جو ہے وہ اکبر آبادی، چونکہ آگرہ میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے لیکن کراچی میں آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ آپ کی جو اصناف ہیں اس میں قطع، رباعی، غزل، نظم، نوحہ اور سلام، اس کے بعد پھر ایسیز ہیں، شارٹ سٹوریز ہیں، ناولز ہیں، بائیوگرافیز ہیں، اور بہت سارے تراجم آپ نے کیے ہیں۔ تو اردو ادب میں خاص طور پر آپ کی یہ بہت ساری تخلیقات ہیں، بہت سارا آپ کا جو ہے وہ کام ہے، اور بنیادی طور پر اگر آپ کو کیٹیگرائز کیا جائے تو آپ شاعر ہیں، آپ رائٹر ہیں، لکھاری ہیں،
مصنف ہیں اور آپ پبلشر بھی ہیں، تو بہت سارے دوسرے لوگوں کے کام اور اپنے کام کو آپ نے منظر عام پر لے کے آئے ہیں، پبلش بھی آپ نے کیا ہے۔ اور سیماب اکبر آبادی جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، آپ کا اور بھی بہت سارا کام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور جو ہمارے ساتھ آج کی شخصیت ہیں، وہ نہ صرف سنجیدہ کلام لکھتے رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ ہلکا پھلکا جو ہے مزاح کا، طنز کا نہیں، ہلکا پھلکا مزاح بھی ان کے کلام میں کہیں کہیں آپ کو ملتا ہے۔ آپ ہیں دلاور فگار۔ دلاور فگار جو ہیں 8 جولائی 1929 جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہے، اور جنوری 25 1998 یعنی 25 جنوری 1998 جو ہے یہ آپ کا جو ہے انتقال ہوتا ہے اس تاریخ کو کراچی میں، اور پیدا آپ ہوئے ہیں بدایون میں جو انڈیا کا یو پی کا ایک حصہ ہے اس وقت 1929 میں، اور متحدہ ہندوستان تھا جب اس وقت۔ آپ کا جو وجہ شہرت ہے وہ اردو شاعری ہے۔ ظاہر ہے قومیت جب آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے تو پاکستان کی قومیت اختیار کی، اور اسی طرح آپ یہ پاکستان میں آپ نے خدمات انجام دی اردو کے حوالے سے، اور آپ کو پاکستان میں آپ کے کلام میں جو مزاح کا عنصر تھا، شستہ مزاح جو آپ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو شہنشاہ ظرافت جو ہے اور اکبر ثانی آپ کے مزاح کی وجہ سے آپ کو یہ جو ہے لقب جو ہے آپ کو دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو کلام ہے، جو آپ کی تصنیفات ہیں، جو مجموعے ہیں، ان میں ایک ہے حادثے جو غزل کا مجموعہ ہے، اور ستم ظریفیاں ہیں، یہ آپ کی مزاحیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ ستم ظریفیاں یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو کہیں سے یہ میسر ہو لائبریری سے اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا اور بہت خوبصورت یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے شامت اعمال، یہ بھی ایک بہت خوبصورت مجموعہ ہے آپ کا، اس کو بھی آپ اگر ہو سکے تو مطالعہ کیجئے۔ اور آداب عرض ہے، یہ بھی اسی طرح ہلکی پھلکی مزاحیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ انگلیاں فگار اپنی، اس میں بھی بہت سارا مزاح ہے۔ انفیکٹ ان کا دلاور فگار کا زیادہ تر کام جو ہے وہ ہلکے پھلکے مزاح پر مشتمل ہے، اور وہ ایسا مزاح ہے جو کسی کو چبھتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا لطف آپ کو دیتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ اس لطف میں آپ کو معاشرتی ناہمواریاں، رشتوں میں ناہمواریاں اور لوگوں کے جو رویے ہیں وہ آپ کے سامنے اجاگر ہوتے ہیں، اور اس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کی ناہمواریوں کو بصد احسن جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا۔ اور یہی ایک اچھے لکھنے والے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ ایسے کلام لکھتا ہے، ایسے شاعری کرتا ہے کہ سننے والے کو وہ برا نہ لگے بلکہ وہ اس کو اپنا سکے۔ اس کے بعد ہے جی مطلع عرض ہے۔ مطلع عرض ہے جب شاعر جب اپنا کلام سنانے لگتا ہے تو جب وہ ابتدا کرتا ہے اپنے کلام کی، غزل کی، نظم کی، تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے جی مطلع عرض ہے، یعنی اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہے۔ تو آپ کے ایک مجموعہ کلام کا نام بھی یہی ہے، اس میں بھی بہت ساری مزاحیہ شاعری آپ کی موجود ہے، اور ایک سینچری کے نام سے آپ کی ایک کتاب ہے جو کلیکشن ہے بہت ساری شاعری کی۔ اس کے علاوہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ بھی مزاحیہ شاعری کی ایک کلیکشن ہے، اور آئینہ راغب۔ اس کے علاوہ خوشبو کا سفر جو ہے اس میں انگریزی اور امریکن پوئٹری کا ترجمہ آپ نے جو ہے وہ کر رکھا ہے، یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اور آبشار نور جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جو ہے انہوں نے منظوم ٹرانسلیشن کر رکھی ہے،
یہ بہت خوبصورت مجموعہ ہے، اگر آپ کو کہیں سے دستیاب ہو تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ صلہ شہید کیا ہے، یہ ایک منظوم سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے، جو ہمارے نشان حیدر گزرے ہیں پاک فوج کے، ان کے نام، ان کے حوالے سے منظوم خراج عقیدت نشان حیدر کے جو ہے ریسیپینٹس کو آپ نے یہ پیش کیا ہے۔ اور صلہ شہید کیا ہے، حیات جاویدانہ، یہ ایک مصرع بھی آپ کو یاد ہوگا کہ فی سبیل اللہ، یہ بھی ایک مزاحیہ شاعری ہے، اور کہا سنا معاف کرنا، یہ بھی بہت خوبصورت مزاحیہ شاعری جو ہے آپ کی دلاور فغار کی۔ یہ بہت ساری آپ کی تصانیف ہیں، اگر کہیں سے میسر ہوں تو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ آج کے دور میں اتنی افراتفری اور ٹینشن اور یہ وہ، تو ایک ہلکی پھلکی تحریریں جو ہیں وہ ضرور پڑھیے گا۔ اور میں خاص طور پر یہاں یہ گزارش کرتا چلوں ناظرین آپ سے، خصوصاً نوجوانوں سے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اردو پڑھائیے، اور بچوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو مطالعے کی طرف راغب کیجیے۔ اور مطالعے کے لیے اگرچہ آج کل انٹرنیٹ موجود ہے، اور آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہو یا ایک موبائل فون ہو، ایک سمارٹ فون ہو، تو آپ کو کسی کتاب کی ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ اخلاقی معیار کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے بہتر کام جو چیز کرتی ہے وہ کتاب کا مطالعہ ہے۔ کتاب کے مطالعے کے جو آداب ہیں وہ انٹرنیٹ کے مطالعے کے آداب نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ عادت ڈالیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، کہ کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ وہ ضرور کریں، اور کتاب سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس ایک خاص موضوع پر اس ایک خاص چیز ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کی توجہ ایک جانب مبذول رہتی ہے۔ وگرنہ جیسے انٹرنیٹ موجود ہے، اگر آپ کسی ایک چیز کو مطالعہ کریں، بعض اوقات کوئی چیز آپ کلک کرتے ہیں، کوئی اور چیز نکلتی ہے، آپ کی توجہ اس طرف سے ہٹ کے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ ترجیح دیتا ہوں کہ اگر کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پراپر کتاب کا مطالعہ کی جائے۔ ہاں، رہنمائی آپ لے سکتے ہیں اسمارٹ فون سے، انٹرنیٹ سے، لیکن اگر وہاں پہ بھی مطالعہ کر سکیں تو وہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ لائبریریز کا جو ہے چکر لگایا کریں اور وہاں پر دیکھا کریں۔ ایک تو آپ کی انٹر کمیونیکیشن ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، انٹریکشن آپ کی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی لوکل جو کچھ آپ کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ رہتا ہے، آپ تاکہ لوکل ایکٹیویٹیز میں بھی آپ حصہ لے سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تربیت کا ایک بہت اہم جزو ہے، جو آج کل کے نظام تعلیم پوری دنیا میں یہ بہت میں سمجھتا ہوں ناپید ہو چکی ہے۔ تربیت، تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ ہمارے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں، شاید آپ کے وقتوں میں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا، اور غیر نصابی سرگرمیوں پر بڑی توجہ دی جاتی تھی، اور وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی جو تربیت ہے، ان کے جو کردار کے بنانے کا جو عمل ہے، اس میں جو غیر نصابی سرگرمیاں بزم ادب ہوا کرتی تھی، اس قسم کی دوسری سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی تھی، اور اس سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں چھپی ہوئی وہ سامنے آیا کرتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے، میرے ایک بہت پرانے ایک استاد مرحوم ہوا کرتے تھے، وہ وقتاً فوقتاً جو ان کی کلاس میں بدم ادب کے وہ انچارج ہوا کرتے تھے، قاری شفیق صاحب، مجھے ان کا نام بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ وہ بڑی ایک طالب علم پہ بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نعت گوئی کی طرف کسی کی توجہ ہوتی تھی تو وہ نعت کی طرف ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ کوئی تقریر اچھی کرنا جانتا تھا یا چاہتا تھا تو وہ ان کو اچھی تقریروں کی تیاری کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ان سے جو ہے شرف حاصل ہوا، اور بھی بہت سارے میرے تو بلکہ خاندان کے بہت سارے لوگ ان سے پڑھے اور بہت کچھ سیکھا۔ بہرحال اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے کردار کی جو بہتری کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں،
اور یہ چیزیں آج کل جو ہے ناظرین وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. میں بلکہ دیکھ کر پریشان بھی ہوتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے باہر داخلہ دینے کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے جی آپ اگر اس ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے نمبر اتنے فیصد آئیں گے. میں نے آج تک کسی ادارے میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ اگر آپ ہمارے ادارے میں پڑھیں گے تو آپ کی اخلاقی تربیت بہتر ہوگی, آپ کی غیر نصابی سرگرمیوں پہ آپ کی ہم توجہ, آپ کی جو کردار سازی ہے اس پہ ہم زیادہ زور دیں گے. یہ چیزیں آج کہیں نظر نہیں آتی اور وہ فیصدی نمبر لینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فیسیں دی جاتی ہیں. خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں, وہاں کا نظام تعلیم کچھ اس طرح کا ہے. تو اور اس کا پھر الٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے کی عمروں میں جا کے جہاں پروفیشنل تیار ہونے چاہیے وہاں ہمیں پروفیشنلز نہیں ملتے, بلکہ وہاں کنفیوز پڑھے لکھے, معاف کیجیے گا میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, کنفیوزڈ پڑھے لکھے کنفیوزڈ اور چند ایک پڑھے لکھے جاہل ہمارے متھے لگتے ہیں جو کووں سے ہنس بننا چاہتے ہیں, نہ وہ کوے رہتے ہیں نہ وہ ہنس بن پاتے ہیں. اور ایسی صورتحال دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہوا ہے ان لوگوں کا, ماں باپ کے وسائل ضائع ہوئے ہیں, لیکن قوم کی بہتری کے لیے یا قوم کے کام آنے کے لیے جو ایک اچھا ذہن تھا وہ بھرپور طریقے سے تیار نہ ہو سکا. اور جو قوم کی میں سمجھتا ہوں اصلاح ہے, جو قوم کی تنظیم ہے, جو معماری ہے قوم کی, وہ اسی لیے ہماری قوم پیچھے ہے کہ ہم قوم میں معمار تیار نہیں کر سکے. ہم قوم کے اندر عجیب عجیب سے لوگوں کو ہم نے تیار کر دیا ہے. باتیں تو یہ چلتی رہیں گی, لیکن مجھے ایک بریک کے لیے چونکہ کہا جا رہا ہے تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پرانی کو کمل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. وہ چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب. سال نو سب کے لیے ہو سازگار, سال نو سب کے لیے ہو سازگار, لائے باغ زندگی میں یہ بہار, سب کے ہوں شرمندہ تعبیر خواب, ہو مساعد گردش لیل و نہار, ہو جہان رنگ و بو سب کے لیے, امن و صلح آشتی سے ہم کنار, کس کی آخر لگ گئی ہم کو نظر, کس کی آخر لگ گئی ہم کو نظر, دامن انسانیت ہے تار تار. اور آئیے مل جل کے ہم آگے بڑھیں, آئیے مل جل کے ہم آگے بڑھیں, زندگی کا ماحصل ہے صرف پیار, اور وہ جو ہیں سود و ضیاء سے بے نیاز, وہ جو ہیں سود و ضیاء سے بے نیاز, ان سے ہے حسن عمل برقی شعار. ناظرین یہ چند دعائیہ اشعار نئے سال کے لیے ہماری دعا ہے کہ نیا سال آپ سب کے لیے رحمت و برکت کا سال ہو, آپ کے خوابوں کی تعبیر اس سال میں پوری ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری درخواست بھی ہم تمام ناظرین سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں جہاں جہاں آپ ہیں, جس جس کردار میں آپ موجود ہیں, کوشش کیجئے کہ آپ کے کردار کی مضبوطی آپ کے ارد گرد کے ماحول کو مزید مضبوط اور پائیدار اور منفعت بخش بنا سکے, مزید پازیٹیو ہو سکے, تاکہ اس معاشرے کو, اس دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے میں ہم اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. گزشتہ چند برسوں سے جس طرح سے دنیا کا ماحول چل نکلا ہے اور دہشت گردی جس طرح سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے,
اس وقت شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو اس سے متاثر براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دے کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف کرنے کی ہمیں پوری جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چند شاعروں کا میں نے ذکر کیا اس ماہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ نئے سال کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ اپنے پروگرام کا کچھ تھوڑا بہت جائزہ آپ لوگوں کی، ناظرین کی کال کے ذریعے سے ہم رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے چند جو دوست ہیں، احباب ہیں، تبصرہ کیا ہے اس پروگرام پر۔ آپ لوگ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر ہے اٹھائیے، اپنا ٹیلی فون کال کیجئے مجھے، اور ہمارے ساتھ رائے اپنی شیئر کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں بتلائیے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے، اس پروگرام میں کیا کیا تبدیلی آپ چاہتے ہیں۔ بس اس سال ایک تبدیلی تو آلریڈی میں کر چکا ہوں جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی مزید کچھ تبدیلیاں اس پروگرام میں ہوتی رہیں گی، تاکہ اس پروگرام میں یکسانیت کا یہ پروگرام شکار نہ ہو اور آپ لوگ بور نہ ہوں۔ وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کو آزمایا جائے، مختلف سیگمنٹ، مختلف چیزوں کو ساتھ لے کر ہم چلیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہماری یو کے یا یورپ کی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں ناظرین، ان کا ذکر بھی ہر پروگرام میں ہوا کرے گا، اور یہاں ایک جو ہے ایک اعلان یا ایک گزارش میں کرتا جاؤں کہ یو کے میں، یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی جہاں جہاں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی تنظیم سے منسلک ہیں اور یا عہدیدار ہیں اور آپ اچھا کام کر بھی رہے ہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے، تو آپ رابطہ کیجئے۔ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے، مجھ سے براہ راست آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے بتلائیے کہ اگر آپ اپنی تنظیم کا تعارف جو ہے وہ یہاں چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی تنظیم کا تعارف ہو، نہ صرف تعارف ہو بلکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کے اس کام کو یہاں پہ مینشن کیا جا سکے، تاکہ دوسرے لوگوں تک آپ کی تخلیقات، آپ کے اچھے کام جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، بلکہ کچھ ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے کام سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کر سکیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور جیسا کہ احمد فراز نے اپنی غزل کے ایک مصرعے میں، یہ شعر کے ایک مصرعے میں کہا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائے جاتے۔ اگر ہم اپنے اپنے حصوں کے چراغ بھی جلائیں تو بہت سارے چراغ خود بخود اسی طرح سے جل اٹھیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کردار میں مثبت رویہ پیدا کریں، اور اپنے اس مثبت رویے سے ایسی کردار سازی کریں، ایسے کام تخلیق کریں جو دوسروں کی کردار سازی میں معاون ثابت ہوں، جو دوسروں کی رہنمائی کر سکے، دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ تو یہ گزارشات میری ہمیشہ سے پروگرام کے حوالے سے ناظرین ہوا کرتی ہیں، اور اگر کوئی کال ہمارے ساتھ ہے تو میں لینا چاہوں گا۔ نہیں، شاید کوئی کال نہیں ہے، ڈراپ ہو چکی ہے۔ اگر آپ دوبارہ کال کر سکیں، جن کی کال ڈراپ ہوئی ہے، تو ہم آپ کی کال ابھی لے سکیں گے۔ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت میں کوئی مزید کلام جو ہے آپ کے ساتھ ہم مزید شیئر کر سکیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی سی تحریر کوئی نئے سال کے حوالے سے مجھے مل جائے کہ اس نئے سال پر تمہارے لیے، یہ ایک انفرادی دعا ہے کہ اس نئے سال پر تمہارے لیے دعاؤں کا تحفہ لیے میں ایسے کھڑا ہوں جیسے کوئی جاں بلب انسان اپنے رب سے اپنی زندگی کی دعا مانگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ خلوص اور خلوص نیت جو ہے وہ کام کر گزرتی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا، ہر لفظ جو ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ
ایک بچہ چھوٹا سا، اس کی ایک چھوٹا سا رونے کی آواز جو ہے، ماں کتنی ہی گہری نیند میں سو رہی ہو تو اس کی آواز سن کر کے وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. اور وہ ہستی جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر تکلیف میں، دکھ درد میں، اذیت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو کبھی سوتا ہی نہیں ہے، جو جاگتا رہتا ہے ہمیشہ، تو وہ ہماری اس تکلیف کو کیسے نہیں دیکھ پائے گا؟ ہمارے منہ سے اس نکلے ہوئے کراہت کو، اس الفاظ کو کیسے نہیں سن پائے گا اور ہماری دعاؤں کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ تو ہمیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. اور میں جانے سے پہلے جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری کچھ تنظیمیں ہیں جن کا ہر ہفتے جو ہے یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں، اور آج جو تنظیم ہے اس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. یہ تنظیم ناظرین اس کا نام ہے دریچہ. یہ تنظیم اوسلو ناروے میں یہ اردو ادب کی ایک تنظیم ہے. یہ تنظیم اکتوبر 2011 سے سرگرم عمل ہے. اس کے صدر ہیں جناب سید ندیم حسین صاحب، جو پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن انتہائی نفیس انسان اور بہت خوبصورت شاعر ہیں، ادیب ہیں. اس کے نائب صدر ہیں ضمیر طالب سیال صاحب، جو میرے پروگرام میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں. محمد ادریس صاحب جو بہت خوبصورت شاعر ہیں، وہ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. مینا جی ان کی پریس سیکریٹری ہیں، اور بہت سے ان کے مہمان، ان کے جو ممبران ہیں، عمران طاہر صاحب ہیں، یاسر صاحب ہیں. یہ ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم ہے ناظرین، اور یہ اردو ادب کے حوالے سے بہت سارا کام کرتے ہیں. نہ صرف ادب بلکہ ثقافت میں بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. ان کے پروگرام میں مشہور زمانہ شاعر، پہلے ہی پروگرام میں بلکہ امجد اسلام امجد، انور مسعود صاحب، پروفیسر انور مسعود صاحب خاص طور پر وہاں اوسلو میں جا چکے ہیں، ان کے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ موسیقی کے پروگرام بھی یہ ترتیب دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ثقافت کا حصہ ہے. اور اس میں بہت اچھے اچھے گلوکار، موسیقار جو ہیں، پچھلے کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی یاد پڑتا ہے رفاقت علی خان، وہ بھی ان کے پاس گئے ہوئے تھے، یونس مہدی اور دیگر بہت سے ایسے فنکار ہیں جو ان کے ترتیب دیے ہوئے پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نئے لکھنے والوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور نئی کتابوں کی رونمائی خاص طور پر یہ تنظیم کرتی ہے دریچہ، اور بہت سارے شعراء کرام کی کتابوں کی رونمائی یہ کر چکے ہیں. ابھی 24 جنوری کو اتوار کی شب اوسلو میں، ناروے میں ایک ادبی محفل کا اور مشاعرے کا بھی اہتمام اس تنظیم نے کیا ہے، اور میں خود بھی اس میں شرکت کروں گا. اور وہاں سے میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو رپورٹ بنا کر آپ کی خدمت میں یہاں اس پروگرام میں بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا. تو یہ آج کی جو ہماری تنظیم ہے اس کا یہ تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور آپ بھی ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم کا تعارف یہاں پیش کیا جائے، آپ کے کیے جانے والے کام کی یہاں پہ لوگوں کو اطلاع دی جا سکے، اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے اپنے کام کو یہاں سامنے لے کے آئیے، دوسرے لوگوں کو پتہ سکے. دنیا میں یہ ٹیلی ویژن جایا کرتا ہے، اور پوری دنیا تاکہ آپ کے کام کو دیکھ سکے، اس سے مستفید ہو سکے. اور چونکہ پروگرام کا ناظرین اختتام ہوا چاہتا ہے، آئندہ بھی یہ پروگرام اسی طرح تواتر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے. آخر میں چند گزارشات جیسا کہ میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر خاص طور پر نظر رکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو میرے نزدیک ذاتی طور پر جو میری ذاتی رائے ہے، اس میں ہمارے انفرادی اور ذاتی اخلاق اور کردار سازی کا جو عمل ہے وہ بہت اہم ہے.
اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم صرف اچھی بات کریں گے، صرف اچھا لکھیں گے، صرف اچھا سنیں گے، صرف اچھا کہیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ روش چل نکلے کہ تمام آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اچھا ہی سنیں، اچھا ہی کہیں، اچھا ہی پڑھیں، اچھا ہی لکھیں۔ تو اس طرح سے دیے سے دیا جو ہے وہ چلتا جائے، اور آہستہ 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 ہم تمام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف راغب کر سکیں، اور پھر اس معاشرے کی اصلاح میں ہم اپنا مختصر کردار جو ہے وہ بھی ادا کر سکیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ کہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہ پروگرام میں مسلسل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی آپ میں سے اس پروگرام کے بارے میں مجھے رائے دیتا ہے۔ تنقید کیجئے، مجھے بتلائیے، اگر کچھ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے مجھے بتلائیے تاکہ ہم اس کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آج خاص طور پر ہمارے پروگرام کی جو کامیابیاں ہیں اس سلسلے میں چند لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک شخصیت جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، جن کو اس پروگرام سے خاص دلچسپی، وہ ہے ہمارے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت صاحب۔ ڈاکٹر لیاقت صاحب کو اس پروگرام سے بڑی دلچسپی ہے اور مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی جی بولیے۔ بھائی ڈو یو انڈرسٹینڈ بنگالی؟ نہیں جی بنگالی نہیں، اردو میں بات کر رہے ہیں آپ، کر سکتے ہیں تو۔ ہمارے بہت سارے ناظرین کو وہ سمجھ نہیں آئے گی، میں تو سمجھ لوں گا لیکن ہمارے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اردو میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ جی آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ چونکہ یہ پروگرام اردو زبان و ادب کا ہے اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کر لیں، اور پھر بنگالی ہمارے جو اردو بولنے والے ناظرین ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جن کو بنگالی سمجھ آتی ہوگی۔ آپ کی کال کا بہرحال بہت بہت شکریہ۔ یہ کال بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی باقی کی کالز ہوا کرتی ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ پروگرام اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر لیاقت صاحب کی خصوصی دلچسپی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے چند اور کولیگز ہیں جن کا میں ذکر اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ ان میں اس وقت جو آپ تک پروگرام پہنچا رہے ہیں عدنان صاحب ہیں، اور شبیر صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب ہیں۔ یہ وہ پروفیشنلز ہیں جو اس وقت میرے اس پروگرام کو براہ راست آپ تک پہنچانے میں ہم سب کی مدد کر رہے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کالز مجھ تک پہنچاتے ہیں، مجھے وقتاً فوقتاً بتلاتے رہتے ہیں کس کی کال آ رہی ہے، کون سی کال لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے ہی ممکن ہوا کرتی ہیں۔ میں ان اصحاب کا بھی انفرادی طور پر، مجموعی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سالہ سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ ناظرین آپ سب کا ہے کہ آپ سالہ سال سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور آج یہ پروگرام ایک اس لیول پر پہنچ چکا ہے جہاں الحمدللہ اس پروگرام کی آپ سب تعریف کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے محنت کر کے، ریسرچ کر کے کچھ معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ادیبوں سے، شاعروں سے، شاعرات سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، اور نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور پھر نئے لکھنے والوں کو بھی آپ سے متعارف کرواتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، اور آف دا اسکرین یعنی اس پروگرام کے علاوہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کی وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آئندہ ہم کچھ پروگرام ایسے کریں گے جن میں ہم یہاں پر براہ راست آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ میرے پروگرام کا وقت اب ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے عزیزوں کا، اقارب کا خیال رکھیے، ان کا بھی جو آپ کا خیال نہیں بھی رکھ پاتے، اور پروگرام دیکھتے رہیے۔
انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. آسانیاں بانٹیے, آسانیاں پیدا کیجیے دوسروں کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے امجد شاہ کو اجازت دیجیے. غزل شب پروگرام لے کر اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, شب بخیر. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.